بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا تو یہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا، تو اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ پھر یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے پاس نہ ہو۔ جب سونار نے انگوٹھی بنا دی تو یہودی یہ انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ دہرایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا، اب بہت ہو گیا، بہت جلد تم یہ جملہ بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ کے پاس اپنی ایک امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں۔ مسلمان نے کہا، جی ضرور، آپ بے فکر ہو کر میرے پاس اپنی امانت رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہودی نے یہ انگوٹھی اس مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور آخر کار اس نے یہ انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن یہودی سمندر پر پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر سمندر کی گہرائی میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہ انگوٹھی وہاں پھینک دی اور خود اپنے سفر پر نکل گیا۔ اس کا خیال تھا جب واپس آؤں گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب اس کے اوپر چوری اور خیانت کا الزام لگاؤں گا اور اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ درود شریف پڑھنے سے کچھ نہیں بنتا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یہودی اگلے دن واپس آیا تو سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا تو جا کر اسے اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ آرام سکون سے بیٹھ جائیں، آج درود شریف کی برکت سے صبح میں جب شکار پہ نکلا تو مجھے بہت بڑی مچھلی ملی ہے۔ آپ سفر سے آئے ہیں تو کھانا کھا کر جائیے گا۔ پھر مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور کھانا پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اپنے شوہر کو بلانے لگی۔ شوہر بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے ایک سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور وہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ یہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے اس یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی تو انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی تو یہودی کی آنکھ حیرت سے باہر آ گئی، رنگت کالی پڑ گئی اور ہونٹ کانپنے لگ گئے۔ پھر پوچھا، آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ تو مسلمان نے جواب میں کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں میں نے دیکھا تو وہاں تو نہیں ملی، لیکن آج جو مچھلی میں شکار کر کے لایا ہوں یہ اس کے پیٹ سے ملی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی اور آپ کی امانت میں نے آپ تک پہنچا دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہودی کچھ دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کے رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا تو فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ یہودی رو رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس یہودی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ مسلمان بھی بے خواستہ رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ بے شک